وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ ہاتھ میں سگار سلگائے گہرے کش لیتا مسکرا رہا تھا، اور اس کے سامنے صوفے پر دو مردوں کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی جس نے جوڑا باندھ رکھا تھا اور پیچھے سے پیٹھ ننگی تھی۔ اس کی نظر واپس مصطفیٰ پر گئی۔ اس نے مصطفیٰ کو بہت کم سگار پیتے دیکھا تھا، ورنہ عموماً وہ سگریٹ ہی پیتا تھا۔ مصطفیٰ کی نظر اوپر اٹھی تو وہ بے اختیار اسے دیکھتے بھرپور مسکرایا۔ ہادیہ کے ماتھے پر خود بخود بل پڑا۔ وہ کیوں اچانک اسے بدلتا تھا؟ پل میں کچھ تو پل میں کچھ۔ اس نے سگار والا ہاتھ نامحسوس طریقے سے ماتھے کے کنارے پر رکھا، ایسے جیسے وہ ماتھے سے سر سہلا رہا ہو، اور شہادت کی اور اس کے برابر درمیانی انگلی جس میں سگریٹ اٹکی تھی اس سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ چونکی، پھر اس عورت کی پشت کو دیکھا جو اب کھڑی ہوئی گلاس میں شراب پی رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اب کے سیدھے ہوتے سنجیدگی سے اسے گھورا، لیکن وہ مکمل نظر انداز کر گئی۔ اس عورت نے ایک گلاس مصطفیٰ کی جانب بڑھایا۔ اس سے پہلے مصطفیٰ جواب دیتا یا انکار کرتا، ہادیہ کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ مصطفیٰ شراب نہیں پیتا، سرد لہجے میں کہا۔ غصہ اپنی جگہ پر، وہ چونکا ضرور تھا۔ وہ کیسے جانتی تھی وہ شراب نہیں پیتا؟ اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو ہادیہ کا منہ بے اختیار کھلا۔ وہ لڑکی پشت سے اتنی حسین نہیں دکھتی تھی، لیکن بے حد حسین تھی۔ یہ کون ہے؟ اس لڑکی مصطفیٰ کی طرف مڑتے ہوئے ہادیہ کی جانب اشارہ کیا۔ مصطفیٰ غصے سے ہونٹ بھیج گیا۔ وہ دونوں لڑکے بھی اب مصطفیٰ کی طرف متوجہ تھے۔ میرے ساتھ کام کرتی ہے تھی، باقی جملہ ہادیہ نے مکمل کیا۔ مصطفیٰ کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ وہ سب کے سامنے مصطفیٰ کی بات کاٹ رہی تھی۔ پر اب بیوی ہوں۔ ہادیہ نے اپنی بات مکمل کرتے مصطفیٰ کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، تمہاری مصطفیٰ کی بات کاٹنے کی جرت دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی طنز کر رہی تھی یا عام سی بات تھی، ہادیہ سمجھ نہ سکی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی واضح تھی، جیسے اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فرق ہادیہ کو بھی نہیں پڑتا تھا۔ مصطفیٰ کی نظروں کو مسلسل نظر انداز کیے وہ مصطفیٰ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیند سے اٹھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے گلابی ڈورے تھے۔ ایک طرف کے گال پر تکیے کے غلاف کا ہلکا سا نشان تھا، بال بھی کچھ بکھرے بکھرے سے تھے۔ اس کو قریب سے دیکھنے مصطفیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سیدھا بستر سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس نے منہ دھونے کی بھی زحمت کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ مصطفیٰ جہانگیر کی بیوی لگتی نہیں آپ ویسے؟ سامنے بیٹھے لڑکے نے اس کے لباس پر طنز کیا تھا۔ مصطفیٰ جو درآمد شدہ کپڑا اپنے لباس میں استعمال کرتا تھا، اس میں شکن نہیں پڑتی تھی، اور ہادیہ اس وقت شکن زدہ لباس میں موجود تھی۔ کیوں؟ ہادیہ نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ مصطفیٰ خاموش رہا۔ تھوڑا اسے بھی سبق ملنا چاہیے تھا، باہر اس کی بات نہ ماننے کا۔ یہ سوال پوچھنے سے پہلے مسز جہانگیر آپ ایک بار اپنا حلیہ دیکھ لیتیں تو یہ نہ کہتیں۔ وہ لڑکی مسکرا کر کہتے شراب کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ مصطفیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، تبھی آج آپ مجھے مسز جہانگیر کہہ کر پکار رہی ہیں۔ اس کے جواب پر کچھ لمحے تو اس لڑکی کو سانپ سونگھ گیا، لیکن پھر وہ واپس مسکرائی۔ وہ مصطفیٰ کی بے نیازی دیکھتے اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ شاید مصطفیٰ کی خاموشی کو اپنے حق میں سمجھ رہی تھی۔ اگر ہادیہ مصطفیٰ کے لیے جو بیوی کے روپ میں تھی اتنی عزیز ہوتی تو وہ کب کا اسے جتا چکا ہوتا، لیکن اس کے بعد کے برعکس ہادیہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی مصطفیٰ کی طرف جھکی، چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ وہ تینوں کے ساتھ مصطفیٰ بھی چونکا۔ سگار ایش ٹرے میں مسلتے اس نے ہادیہ کو سیدھا کیا۔ ہادیہ ٹھیک ہو؟ بے چینی سے پوچھا۔ یہ ڈرنک کی بو سے سانس رک رہی ہے۔ اس نے میز پر رکھی شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے فوراً ملازم کو اشارہ کیا، شراب لے جاؤ یہاں سے فوراً۔ حکم ملتے ہی ملازم نے شراب کی بوتل اٹھا لی۔ وہ تینوں تو جب چونکے جب ان کے ہاتھ سے بھی شراب کا گلاس لے کر ملازم وہاں سے چلا گیا۔ یہ سراسر انہیں اپنی توہین لگی تھی۔ ہادیہ، مصطفیٰ نے پکارا ہی تھا کہ وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ شکن زدہ کپڑوں والی سے کتنا بے نیاز رہ سکتا ہے اور بہترین لباس والی کو کتنی اہمیت دے سکتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہادیہ نے اس کے لباس کی طرف اشارہ کیا اور بنا رکے اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لیتے ماتھا مسلا۔ یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا کچھ غصے سے بولا۔ جیسا میری بیوی کا ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ سادہ الفاظ میں انہیں خاموش کروا گیا۔ میرے خیال سے جس مقصد سے آئے ہیں وہی کرنا چاہیے۔ اپنا غصہ قابو کرتی وہ لڑکی نے کاغذات نکالے، ساتھ اپنے سامنے کھڑے اپنے محافظ کو دونوں بڑے سوٹ کیس کھولنے کا اشارہ کیا۔ محافظ نے سوٹ کیس مصطفیٰ کے سامنے کھول دیا۔ اسی لمحے تہ خانے کے کمرے سے جنید باہر نکلتے ڈرائنگ روم میں آیا اور ٹھٹک کر رکا۔ مصطفیٰ بھی اسے دیکھ چکا تھا پر نظر انداز کر گیا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھتے ان بیگز میں سے ایک چھوٹا پیکٹ نکال کر ہاتھ میں لیا۔
ہتھیلی پر رکھ کر الگ الگ انداز سے اسے دبا کر دیکھا، پھر ہتھیلی کھول کر اس کو دونوں انگلیوں کے درمیان مسلا، پھر ایک نظر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ایک خوراک لے کر دیکھ لو، لڑکی نے مشورہ دیا۔ مصطفیٰ ہلکے سے مسکرایا اور وہ کھلا پیکٹ محافظ کی طرف بڑھایا۔ دوسروں کے ہوش اڑانے کے لیے خود ہوش میں رہنا بھی ضروری ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ نقد رقم؟ وہ لڑکی سگریٹ سلگاتی ہونٹوں میں دباتی بالکل پروفیشنل انداز میں بولی۔ مصطفیٰ پر جو نرم گرم مہربانی تھی وہ ہادیہ کو دیکھ کر مر چکی تھی۔ مال بکنے کے بعد مصطفیٰ کی بات پر اس لڑکی کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا بکواس ہے، ہاتھوں ہاتھ نقد کی بات کی تھی۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر وہ غرائی۔ مجھ پر جو کیس چل رہا ہے اس کا سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی بہتی ندی میں ہاتھ دھونا چاہتا ہے۔ یہاں مال کی رقم کی اور وہاں پولیس کو خبر دے دی۔ مجھے برباد کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی غصے سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بھروسہ کرنا پڑے گا، وہ لڑکی تحمل سے بولی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، بھروسہ کرنا پڑے گا، مال سپلائی ہوتے ہی تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ کچھ دیر کی بحث و تکرار کے بعد جیت مصطفیٰ کی ہی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ کھڑا ہوا۔ سر، یہ بیگ گھر کے اندر ہے اور یہ خطرناک ہے، جنید نے پریشانی سے کہا۔ سب کو کال کرو اور 2 گھنٹے میں اسے ٹھکانے لگاؤ۔ مصطفیٰ کے کہنے پر جنید نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے لمحے ہی محافظ کو بیگ باہر لانے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ کو میرے کمرے میں بھیجو، ملازموں کو کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا وہ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا جب ہادیہ نے دروازے پہ دستک دی۔ آ جاؤ، اس کی آواز سے غصہ ظاہر تھا۔ بلایا آپ نے؟ مصطفیٰ کے پیچھے فاصلے پر کھڑے ہوتے آہستگی سے پوچھا۔ باہر کیوں آئی تھی؟ یہ نہیں کہنا کہ میرا اشارہ نہیں سمجھا تھا؟ کمر پر ہاتھ باندھتے اس کے مقابل کھڑے ہوتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ باہر کیوں آئی تھی ہادیہ؟ خود کو میری بیوی ظاہر کیوں کیا جب میں نہیں کر رہا تھا تو؟ اب کی آواز بلند تھی۔ ہادیہ سختی سے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ کیوں کاٹی میری بات؟ ہادیہ کا بازو پکڑے بربریت سے پوچھا۔ آپ کیوں چھپانا چاہتے تھے کہ میں کیا ہوں؟ کیوں ظاہر نہیں کر رہے تھے رشتہ؟ ہاتھ جھٹکتے غصے سے پوچھا۔ کچھ لمحے تو وہ اس کا غصہ دیکھتا گیا۔ یہ اختیار اس نے کب دیا تھا؟ لوگوں کو رنگ بدلتے دن لگتے تھے اور یہ لڑکی لمحوں میں رنگ بدلتی تھی۔ مصطفیٰ کو سخت کوفت ہوئی تھی اس کے بدلتے چہروں سے۔ تاکہ تم بھی مہر نہ بنو، میری دشمنی میں کوئی تمہیں نہ نوچ لے۔ اب رحمہ کی طرح تمہارے لیے لڑکا تلاش کر کے تمہیں دور نہیں بیچ سکتا نا؟ جب برداشت جواب دے گئی تو وہ چلا اٹھا۔ ہادیہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے غراہٹ پر نہیں، اس کے الفاظ پر۔ پھر ہونٹ مسکرائے۔ وہ اس کی فکر کر رہا تھا، یعنی اسے رحمہ کی طرح ہادیہ کی بھی پرواہ ہونے لگی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا مصطفیٰ محبت کی سیڑھی چڑھ چکا تھا؟ یہ سوچتے ہادیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مصطفیٰ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ٹھٹکا۔ اس کا چھوڑا بازو یکدم دبوچا۔ مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ اس کا چہرہ سخت گرفت میں لیتے ٹھہرے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ کہتی مزید مسکرائی۔ میں مہر نہیں ہوں، میں ہادیہ مصطفیٰ جہانگیر ہوں، اپنی طرف بڑھنے والا ہاتھ اور نظریں نوچ سکتی ہوں۔ میں مہر کی طرح جان جانے کا انتظار نہیں کروں گی، جان کی بازی لگا کر جان نکال لوں گی، مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے یقین سے کہا۔ مصطفیٰ کی پکڑ ہاتھ اور چہرے پر ہلکی ہوئی، آنکھوں میں سکون چھا گیا۔ جا سکتی ہو۔ ہادیہ کا بازو چھوڑتے وہ دور ہٹا۔ ہادیہ نے پہلے اپنے بازو کو دیکھا، پھر اسے جو اب اس سے دور ہوتے میز سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ وہ مصطفیٰ کی پشت کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ چونکا، لائٹر کی طرف جاتا ہاتھ رکا اور پلٹ کر بغور ہادیہ کو دیکھا۔ وہ اس سے سوال کر رہی تھی، وہ اختیارات کے بنا ہی سب اختیارات اس سے چھین رہی تھی۔ منشیات دینے آئے تھے، پورے 70 کروڑ کا مال تھا۔ سر جھٹکتے سگریٹ جلائی اور ہادیہ کو دیکھتے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر ہادیہ کو سانپ سونگھ گیا، ابھی تک تو ٹھکانے بھی لگ چکی ہوگی۔ مصطفیٰ مسکرایا۔ یہ پولیس والے سمجھتے ہیں وہ اتنی آسانی سے میرے ساتھ کھیل سکتے ہیں، پر اس کھیل میں ان کا باپ ہوں۔ انہوں نے میرا مرکزی ٹھکانہ حاصل کیا، میں نے 10 ویسے اور ٹھکانے بنا لیا۔ وہ مہینوں منصوبہ بندی کر کے مجھے جتنا نیچے دکھائیں گے، میں ایک دن میں اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہوں۔ گہرا کش ہوا کے سپرد کرتے وہ مغرورانہ انداز میں کہنے لگا۔ وہ منشیات نہ جانے کتنے بچوں کی زندگی برباد کرتی ہوگی، کتنوں کے گھر، کتنوں کا باپ پی کر ہوش سے گم ہوتا ہوگا اور اولاد بھوکے پیٹ مرتی ہوگی۔ ماں سالوں کما کر یونیورسٹی بھیجتی ہوگی کہ آگے اولاد اس کے لیے سکون لائے، لیکن پھر آگے بھی بڑھاپے میں کما کر اپنے ساتھ اس کا بھی پیٹ پالے۔ ایک بار اپنے ضمیر میں جھانکو کہ کتنوں کو برباد کر رہے ہو۔ کیا یہ مال و دولت ہزاروں زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ نم افسوس بھرے لہجے میں پتھر سر پھوڑنے کا کام کر رہی تھی۔
اس کی بات سنجیدگی سے سنتے رہنے کے بعد وہ یکدم ہنسا۔ اب مجھے یقین ہو رہا ہے تم عام سی ہی لڑکی ہو، مجھے امید نہیں تھی تم سے ان باتوں کی، مذاق اڑاتے کہا۔ اب تم جا سکتی ہو، دروازے کی طرف اشارہ کرتے دو ٹوک لہجے میں کہا اور آنکھیں موندتے سر صوفے سے ٹکا لیا۔ گھر میں کوئی دکھائی نہ دیا تو ہادیہ گھر کے پچھلے حصے میں آئی۔ نہ مہر وہاں تھی نہ جنید تو کل رات ہی مصطفیٰ کے کسی اہم کام سے دوسرے شہر جا چکا تھا۔ ایک چیز ہادیہ کو حیران کرتی تھی کہ مصطفیٰ کے یہاں صرف 2 ہی ملازم اندرونی معاملات دیکھتے تھے، جنید، سمینہ اور اب مہر۔ اس نے کبھی کسی تیسرے سے مصطفیٰ کو بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پچھلی طرف آنے پر مہر اور سمینہ وہاں موجود تھیں۔ وہاں کچھ غیر معمولی ساز و سامان اور مختلف قسم کے آلات رکھے تھے۔ سمینہ بہت تیزی سے کوئی اوزار استعمال کر کے مہر کو کچھ سکھا رہی تھی۔ مہر کی تربیت پچھلے 3-4 دنوں سے شروع تھی، مگر یہ ہمیشہ تہہ خانے میں ہوتی تھی، اس لیے ہادیہ نے پہلی بار یہ سب دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ سمینہ کتنی مہارت اور صفائی سے ہر آلے کو چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رفتار اور طریقہ بالکل پیشہ ورانہ تھا۔ ہادیہ تو سمینہ کو بے ہنر سمجھتی تھی، جو اس دن ہادیہ پر تشدد ہوتا دیکھ کر خوف سے کانپ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سمینہ کی نظر پڑی تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پھر مہر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہادیہ سمینہ کے پاس گئی۔ یہ مہارت کہاں سے سیکھی؟ ہادیہ نے کچھ دیر دیکھنے کے بعد سوال کیا۔ جاپان میں خصوصی تربیت حاصل کی ہے، کسی بھی طرح کی لڑائی میں یہاں کے 10 محافظوں کو ایک ساتھ ناکارہ کر سکتی ہوں، سمینہ نے مسکراتے ہوئے عام سے انداز میں بتایا، اور ساتھ ہی وہ مہر کو تفصیل سے کچھ بتا رہی تھی جسے مہر بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ مہر عموماً بہت خاموش رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس صرف آنکھیں اور کان ہیں جن سے وہ دیکھتی اور سنتی ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں۔ کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ ہادیہ کی نظروں کو محسوس کرتے سمینہ نے سرسری سا دیکھتے پوچھا۔ اگر اتنی ہی ماہر ہو تو اس دن تم نے مجھ سے مار کیوں کھائی، اور جب مجھ پر ظلم ہو رہا تھا تو تم گھبرا کیوں گئی تھی؟ ہادیہ نے سنجیدگی سے پوچھا، لہجے میں ناراضگی تھی۔ یہ مصطفیٰ سر کا حکم تھا کہ آپ کے سامنے خود کو ناتجربہ کار ظاہر کروں تاکہ آپ کھل کر اپنے منصوبے پر عمل کریں اور ان کے جال میں پھنسیں۔ سمینہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہادیہ کے جسم میں ایک سرد غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور اس کے علاوہ تمہارے سر نے تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا تھا؟ ہادیہ کا انداز ایک ناراض بیوی جیسا تھا۔ اس کے انداز پر سمینہ کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ پھر وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنا منہ موڑ گئی۔ حفاظتی کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہماری غیر موجودگی میں وہاں سے ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کریں اور اسی وقت آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سمینہ کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ ہادیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ لو اور اسے اپنی انگلی میں یوں گھماؤ۔ سمینہ نے ایک چھوٹا لکڑی کا ہتھیار مہر کو تھمایا اور اسے گھمانے کا طریقہ بتایا۔ یہ ایک چھوٹا سا دفاعی آلہ تھا جو جیب میں آسانی سے رکھا جا سکتا تھا اور چھری کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اگر میں واقعی بھاگ جاتی تو؟ ہادیہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ناممکن۔ آپ کو شاید لگا ہوگا کہ مصطفیٰ سر کے جیل جانے سے سب پریشان ہو گئے ہیں اور غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ ہر وقت کڑی نگرانی میں تھیں اور آپ کے ایک غلط قدم پر گولی مار دینے کا حکم تھا۔ ہادیہ غصے اور دکھ سے اسے گھورنے لگی۔ مصطفیٰ نے اس سے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد بھی اتنے ظالمانہ احکامات؟ تو پھر اب تم یہ ساری باتیں مجھے بتا رہی ہو، کیا تمہارے سر کو اس کی خبر ہے؟ ہادیہ نے طنز کیا۔ اسے لگا اب سمینہ کے چہرے پر خوف آئے گا، لیکن اس کی سوچ کے برعکس سمینہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ بھی مصطفیٰ سر کا صبح ہی ملا حکم ہے کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ ہنسنے لگی، جبکہ ہادیہ بے تاثر اسپاٹ چہرہ لیے پلٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بیوقوف محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا اور اب بھی نہ جانے کون سے کھیل کھیل رہا تھا۔ پہلے صفاقانہ فیصلے کیے اور اب خود ہی بتا بھی رہا تھا۔ وہ پیچھے کے دروازے سے واپس اندر آ گئی۔ لاؤنج میں سے فون پر بات کرتے مصطفیٰ ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ بنیان میں، بال کھلے ہوئے، کندھوں پر بکھرے تھے۔ ہادیہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے لگی، جب مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے اسے روک دیا۔ ہادیہ نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے۔ وہ ابھی بھی ہاتھ آگے رکھے فون پر مصروف تھا۔ کہاں گئی تھیں؟ فون بند کرتے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا اور خود ہادیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پچھلی طرف جہاں مہر کی تربیت ہو رہی ہے، اس نے خاص طور پر جتایا۔ سمینہ سے بات چیت ہو گئی؟ مصطفیٰ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت اچھے سے، ہادیہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کل سے تم بھی سمینہ سے تربیت لوگی۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ کیوں؟ ہادیہ کے ماتھے پر بل ڈالے۔ تاکہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو صرف بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے ہی نہ مار کھا جاؤ۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں کوئی تربیت نہیں لوں گی کیونکہ میں آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں بنوں گی۔
ہادیہ نے دو ٹوک حتمی لہجے میں کہا۔ مصطفیٰ گہرا مسکرایا۔ تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر کر تو رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بیوی کو اتنا ضرور آنا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ اپنی حفاظت خود کر سکے۔ اس کے لہجے میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ ہادیہ کے ہونٹ فوراً مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میری بھی فکر ہو رہی ہے بھی کہہ کر اس نے رحمہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مصطفیٰ خاموشی سے اس کی مسکراہٹ دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ہادیہ نے شوخی سے پوچھا۔ مجھے صرف رحمہ جہانگیر سے ہی محبت ہے، اس نے جتایا، جبکہ اس کے دل نے چوری سے شکایت کی کہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولو۔ آپ کی زبان آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ مصطفیٰ کا جملہ اسے واپس لوٹاتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ آپ کی نظروں میں محبت دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن مصطفیٰ نے زیادہ دیر خاموشی برداشت نہ کی اور پوچھا، لیکن بھروسہ نہیں؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ کیا آپ بھروسہ نہیں کر سکتے؟ ہادیہ نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ کیا تم مجھے برباد کرنا چاہتی ہو؟ مصطفیٰ نے طنز کیا۔ کبھی کبھی تباہی خوشحالی سے زیادہ سکون بخشتی ہے، ہادیہ نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے یقین سے کہا۔ تاہم اس نے مصطفیٰ کی بات کی نفی نہیں کی تھی۔ مجھے سکون کی عادت نہیں ہے۔ تلخی سے مسکراتے مصطفیٰ نے ہادیہ کے بالوں کو چھیڑا۔ طلب تو ہے نا؟ اس کے سوال پر مصطفیٰ کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ وہ خاموشی سے ہادیہ کو دیکھتا رہا۔ ہادیہ ایک بار پھر اسے لاجواب کر گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر طلب پوری ہو جائے، اور یہ آنکھیں پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ میں تمہاری طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ طنز کا تیر چھوڑتے وہ اس کے تاثرات دیکھنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر وہ ہنسا کہ ہادیہ مصطفیٰ کی نظریں پڑھ لینے کے ڈر سے پھر سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ نظریں اٹھا کر جھکا لینا، یہ تو کمال کر گیا ہے، اس کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہتا وہ اس کے سامنے سے گزر گیا۔ ہادیہ حیرت زدہ سی فوراً پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہرا مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد گاڑی ایک 2 منزلہ رہائشی عمارت کے سامنے رکی۔ علاقہ خاصا پرسکون اور خنک تھا۔ رحمہ کسی پرواہ کے بغیر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ سب نے اپنے بستے اٹھائے اور عمارت کی طرف بڑھے۔ رحمہ ہر طرف کے ماحول کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جو حد درجہ پرسکون تھا۔ ریان شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ایک تو اپنی خفیہ شادی کی شرمندگی، دوسرے رحمہ کا غصے سے بھرپور اور نامناسب رویہ۔ گھر کا جائزہ لیتے وہ کمرے میں آئی۔ یہاں ایک ڈبل بیڈ تھا۔ کمرہ سادگی کے باوجود دلکش تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ کمرہ اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ دوسرا کمرہ کدھر ہے؟ اس نے ریان کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ بتائیں، کیا صرف یہی ایک کمرہ ہے؟ رحمہ اب ان دونوں کے قریب آ گئی۔ ہاں، ریان کے کچھ کہنے سے پہلے قاسم نے جواب دیا۔ ایک کمرہ کیوں؟ کیا یہ ڈاکٹر یہاں نہیں رہے گا؟ رحمہ نے ریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاسم سے پوچھا۔ رحمہ، یہ باتیں ہمارے درمیان کی ہیں، انہیں بعد میں سلجھائیں گے۔ ریان نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ سلجھاؤ الجھاؤ کچھ نہیں، میں نے وہ کمرہ لے لیا ہے، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ ریان نے بے بسی سے قاسم کو دیکھا، جو ہاتھ باندھے اسے شک کی نگاہ سے گھور رہا تھا۔ یہ کون مصیبت ہے؟ قاسم نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ میری بیوی، ریان نے سر جھکا کر جواب دیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ قاسم کے دوبارہ پوچھنے پر ریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ سچ بولو، کہیں تمہاری گرل فرینڈ تو نہیں جس سے فائدہ اٹھانا؟ قاسم نے ریان کے غصے بھری نظروں کو نظر انداز کر دیا۔ ہوش میں ہو؟ میں تمہیں ایسا بندہ لگتا ہوں؟ ریان نے غصے سے پوچھا۔ اگر بیوی ہے تو پھر دونوں کو الگ کمرے کیوں چاہیے؟ قاسم کی تفتیش جاری تھی۔ کیونکہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، وہ سخت ناراض ہے کیونکہ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں کچھ سخت الفاظ استعمال کر دیے تھے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ اب اور نہ جانے کہاں کہاں وہ اسے شرمندہ کرواتی پھرے گی۔ کیوں کرتے ہو ایسی غلطیاں؟ بیوی سے ٹکرار میں اس کے خاندان کو بیچ میں لانا نہایت بدتمیزی ہے۔ قاسم ریان کو اس کے اچھے مستقبل کے لیے سمجھانے لگا۔ ریان نے صرف مسکرا کر اسے ایک سوال کیا۔ مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ریان نے استفسار کیا۔ وہی بدنام زمانہ منشیات کا اسمگلر؟ قاسم نے نفرت سے پوچھا۔ شش، خاموش رہو، یہ اسی کی بہن ہے۔ قاسم نے بے اختیار اپنا منہ ہاتھ پر رکھا اور فوراً پلٹ کر دیکھا کہ کہیں رحمہ نہ سن لیا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں چہرے کا رنگ اڑ گیا؟ ریان ہنسا۔ اوہ، دفع کرو، میں ایسے گلی کے بدماشوں سے نہیں ڈرتا۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے قاسم نے بہادری کا اظہار کیا، لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف ریان سن سکے۔ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اب جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ ریان اپنا بیگ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے قاسم حیرت زدہ ہو کر یہ سوچتے ہوئے باہر نکلا کہ ریان نے چنا بھی تو کس کو؟ ایک بدنام زمانہ ڈان کی بہن کو۔ ریان کا دن شام تک گھر سے باہر گزرا۔ دوسری طرف رحمہ اپنا وقت موبائل میں ضائع کرتی رہی۔ رات کو ریان باہر سے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد رحمہ بیڈ پر جا بیٹھی
اور ریان بیٹھ کے دائیں جانب فرش پر بستر بچھانے لگا۔ رحمہ اپنی ہنسی ضبط کرتے اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا۔ اچھا ہوا فرش پر اپنا بستر لگا لیا، بلا وجہ بستر پر سونے کی ضد نہیں کی۔ میرا قیمتی وقت برباد ہو جاتا ورنہ۔ وہ خاموش نہ رہ سکی۔ ریان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ رحمہ چونکی۔ کیا بات ہے، یہاں آ کر بہت زیادہ نرم ہو گئے ہو؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آبرو اٹھائی۔ میری معصوم بیوی، یہ میرا بستر نہیں تمہارا ہے۔ کہیں رات کو اکیلے ڈر نہ جاؤ، اس لیے باہر کے بجائے نیچے لگا دیا ہے۔ آج میں نے لگا دیا ہے، لیکن اتنے بڑے بھائی کی بہن کو یقیناً یہ چھوٹا کام آتا ہوگا۔ آج دیکھ لو، کل سے خود ہی اپنا بستر بچھانا۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور مسکرا کر بولا، یہ کیا بےہودگی ہے، میں نیچے کیوں سوؤں گی، تم سو گے۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ بیڈ پر میں سوؤں گا کیونکہ اس فلیٹ کا کرایہ اور سارے اخراجات میں اٹھا رہا ہوں، تمہارا بھائی نہیں۔ چلو فوراً میرے بستر سے نیچے اترو۔ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے نیچے آنے کا حکم دیا۔ تم مجھ پر پیسے کا احسان جتا رہے ہو، گھٹیا آدمی، وہ چلائی، لیکن بیڈ سے نیچے نہیں اتری۔ ہاں جتا رہا ہوں تو، وہ ابھی پرسکون انداز میں بولا۔ تو تم غیرت سے مر کیوں نہیں جاتے؟ بیوی کو خرچے کا تانا دینے سے تمہاری روزی میں بے برکتی ہوگی، وہ غصے سے چیخے۔ او اچھا، چلو ایک کپ چائے بنا دو، میرا سر چکرا رہا ہے، بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ریان نے سر کو مسلتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، خود بناؤ، اس نے فوراً جواب دیا۔ تم میری شریک حیات ہو، میری ضروریات پوری کرنا تمہارا فرض ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہاری عقل ٹھیک ہے ڈاکٹر، یا کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے؟ میں اس شادی کو تسلیم نہیں کرتی جو مجھے نوکرانی کے کام لگا رہے ہو، خود کرو، اس نے جھلا کر جواب دیا۔ چلو شاباش، اب نیچے اترو، بس یہی یاد دلانا تھا کہ کون بیوی کیسے حق۔ رحمہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص کتنا شاطر تھا، مصطفیٰ کو کہاں سے یہ نیک بندہ لگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نیچے نہیں سو سکتی، میری کمر درد کرے گی، وہ بیڈ پر مزید پھیل کر بیٹھ گئی۔ میں یہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں یہاں کا سارا خرچ دے رہا ہوں، تو میری مرضی چلے گی۔ تمہیں یہاں پناہ دے رہا ہوں، اسی پر شکر ادا کرو اور فوراً نیچے آؤ۔ اگر نیچے نیند نہیں آتی اور تم سردی برداشت نہیں کر سکتی تو باہر صوفہ خالی پڑا ہے، وہاں سو جاؤ۔ رحمہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ مصطفیٰ نے اسے کس مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ میں مصطفیٰ بھائی سے تمہاری شکایت کروں گی، اس نے آخری کوشش کی۔ ریان مسکرا دیا۔ ضرور کرو، اسے اندازہ تھا کہ مصطفیٰ کے منع کرنے کے بعد ہی وہ اس کے ساتھ ٹیکسی میں آئی تھی، ورنہ وہ کبھی نہ آتی، اور مصطفیٰ نے خود کہا تھا کہ وہ مجبوری میں سمجھوتا کرے گی۔ خدا کرے تمہاری کمر میں شدید تکلیف ہو جائے۔ بددعا دیتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل ہی اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر دوسرا فلیٹ لے گی، ورنہ جس طرح وہ اسے تانے دے رہا تھا وہ اس کا قتل کر دیتی۔ ریان جان بوجھ کر گنگناتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا اور ایئر کنڈیشنر بھی چلا دیا۔ میں اے سی میں نہیں سو سکتی، اسے بند کرو، ویسے بھی باہر کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے اس نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا۔ کیا مجھے ہر بار یاد دلانا پڑے گا کہ بل میں دے رہا ہوں، تمہارا بھائی نہیں؟ اس لیے میری مرضی چلے گی، اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اس نے جواب دیا۔ غصے اور اپنی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اللہ کرے تمہاری ٹانگ اور کمر ٹوٹ جائے اور تم ساری زندگی فرش پر پڑے رہو، آنسو صاف کرتی وہ بڑبڑائی۔ تیز بولنا خطرے سے خالی نہ تھا، کہیں یہ احمق ڈاکٹر اپنے پیسوں کے غرور میں اسے گھر سے نہ نکال دے۔ بس صبح تک کا صبر تھا۔ آوازیں مت نکالو، اگر خاموشی سے نہیں سو سکتی تو باہر نکل جاؤ۔ اندھیرے کمرے میں ریان کی آواز گونجی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا سکی۔ مجھے بینک جانا ہے۔ صبح وہ کمرے سے باہر آئی تو ٹیبل پر لگے ناشتے کو دیکھ کر کہا۔ تو ریان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے یہاں کے راستے نہیں پتہ، میں نیو یارک پہلی بار آئی ہوں، اس نے جتایا۔ ریان مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں یا جا نہیں سکتی۔ دراصل ایک طرح دیکھا جائے تو میرے بھائی نے تمہیں میرا کیئر ٹیکر بنا کر بھیجا ہے، میرا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ ہاں البتہ میرا خرچہ اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں اپنا ایک دن کا کرایہ تمہیں ادا کر دوں گی اور اس ناشتے کے پیسے بھی، بلکہ اگر چاہو تو میرا خیال رکھنے کا معاوضہ بھی میں تمہیں دے دوں گی۔ وہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ایک نظر ریان کے سنجیدہ چہرے پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی۔ کارن فلیکس کھاتے اس کے ہاتھ رک چکے تھے، چمچ سختی سے پکڑے وہ ضبط کر گیا۔ یہ لڑکی عزت یا نرمی کے لائق ہی نہیں تھی، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی، ایک غنڈے اور مجرم کی بہن ہو کر اتنی اکڑ۔ چند لمحوں میں وہ ریان کی ذات کو اتنا حقیر کر چکی تھی جیسے وہ واقعی اس کے بھائی کا بھیجا ہوا ملازم ہو۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس بد زبان سے بحث کرنا یعنی اپنی زبان خراب کرنا۔ کچھ دیر بعد رحمہ تیار ہوئی، باہر موجود تھی۔ 2 منٹ میں ٹیکسی پہنچ جائے گی،
موبائل پر قاسم کو پیغام بھیجتے ہوئے اس نے ایک نظر خاموش کھڑی رحمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جواب دیے بغیر موسم کا جائزہ لیتی رہی۔ جنید، مصطفیٰ کہاں ہے؟ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے جنید سے پوچھا۔ سر، ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے گئے ہیں، جنید نے احترام سے جواب دیا۔ کیسی اہم میٹنگ؟ ہادیہ نے آئی برو اچکائی، پر جنید نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ ہادیہ نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ صبح اس نے مصطفیٰ کی باتیں سنی تھی، وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرنے جا رہا تھا۔ وہ رات کے 12 بجے تک مصطفیٰ کا انتظار کرتی رہی، پھر اونگ آنے پر وہیں صوفے پر سو گئی۔ وہ سو رہی تھی کہ باہر سے جنید کی آواز آئی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، آنکھیں خمار آلود تھیں۔ وقت دیکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ جنید، مصطفیٰ کہاں ہیں؟ بے چینی سے پوچھا۔ اس کی بات پر جنید لب بھینچ گیا جب اسے زید کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشانی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ آپ ابھی وہاں مت جائیں، سر بہت پریشان ہیں۔ وہ پورا سنے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے کچھ لمحے کے لیے وہ پتھر ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے چلا اٹھی۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے اس نے پلٹ کر ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ کی آنکھیں خود بخود نم ہوئیں۔ اس نے کبھی مصطفیٰ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ اس سے کیا حل ہوگا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی اس جسارت پر مصطفیٰ نے آئی برو اچکا کر گھورا۔ اس کی نظروں میں صاف وارننگ تھی۔ ہادیہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب مجھے سکون چاہیے، سنا تم نے؟ سکون چاہیے، اس نے تلخی سے کہا۔ سکون یہ نہیں ہے مصطفیٰ، سکون اس حرام چیز سے۔ ہم جیسے لوگوں کو سکون اسی سے مل سکتا ہے۔ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں جو نماز پڑھوں اور سکون مل جائے۔ اس کی بدگمانی اور غیر مناسب جملے پر ہادیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ سکون اس سے بھی نہیں ملے گا مصطفیٰ، اس سے صرف انسان ہوش کھوتا ہے، سکون نہیں پاتا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی بوتل پر ڈالی، پھر ہادیہ کو دیکھا اور اچانک مسکرایا۔ تم دے سکتی ہو مجھے سکون؟ کیا تمہارا وجود میرے لیے سکون بن سکتا ہے؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا اور سنجیدگی سے بولا۔ ہادیہ کی سانس حلق میں اٹک گئی اور وہ ٹھہری نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ قبول تو تم نے بھی مجھے نہیں کیا ہے، کر سکتی ہو قبول؟ تھام سکتی ہو میرا ہاتھ، ہو سکتی ہو مکمل میری؟ میں ابھی یہ بوتل توڑ دوں گا۔ بے بسی سے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ وہ بنا کوئی حرکت کیے خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں کشمکش واضح تھی۔ جاؤ یہاں سے، تلخی سے مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ہادیہ کو جانے کا اشارہ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے مصطفیٰ کا وجود ساخت ہو گیا جب ہادیہ نے اس کا وہی ہاتھ تھاما اور اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مصطفیٰ نے کچھ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ سے شراب کی بوتل چھوڑ دی جو چھناکے کی آواز سے ٹوٹتی ہوئی ہادیہ کو چونکا گئی۔ ہادیہ خاموشی سے زمین پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو اور پھیلتے مائع کو دیکھنے لگی۔ جب مصطفیٰ نے اس کا چہرہ تھام کر اسے قریب کیا، وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، لیکن رتی برابر بھی مزاحمت نہ کی۔ تم میری خواہش ہو ہادیہ جہانگیر، تمہیں مصطفیٰ جہانگیر اپنی ضرورت نہیں بنانا چاہتا، وہ کہتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا اور ماتھے پر لب رکھ کر اسے ساخت کر گیا۔ قربت کا یہ لمحہ بہت طویل تھا، لیکن جب وہ ہادیہ سے جدا ہو کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالے کمرے سے باہر نکلا تو ہادیہ کو لگا جیسے وہ پل بھر میں قریب ہو کر اس سے جدا ہوا۔ مصطفیٰ کا جملہ ذہن میں گونجا، تم میری خواہش ہو ہادیہ جہانگیر، تمہیں مصطفیٰ جہانگیر اپنی ضرورت نہیں بنانا چاہتا۔ اس کے ہونٹ بے ساختہ ہلکے سے مسکرائے اور آنکھوں سے ایک شفاف موتی ٹوٹ کر گرا۔ بینک میں داخل ہوتے ہی ریان اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رحمہ نے اپنا بینک اکاؤنٹ بنوایا۔ جب اس نے پیسے منتقلی کے لیے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پل بھر کے لیے اس کے حواس گم ہو گئے۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں 7 لاکھ سے زائد رقم تھی، مگر اب صرف 5,000 روپے باقی تھے جو کسی کام کے نہیں تھے۔ ہوش میں آتے ہی اس کا دل چاہا کہ کچھ توڑ ڈالے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل زور سے نیچے مارا جو فرش پر گرنے کے بجائے اس شیشے کی میز سے ٹکرایا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ ایک زوردار آواز سے سب چونک کر متوجہ ہوئے اور ریان کا منہ بھی رحمہ کی حرکت دیکھ کھل گیا۔ باہر کھڑے گارڈز بندوقیں تان کر تیزی سے اندر آئے جب ریان فوراً چلایا، رحمہ یہ حرکت ہے؟ رحمہ کا بازو پکڑتے ہوئے ریان نے سختی سے پوچھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم ہو سارے فساد کی جڑ، وہ غصے سے چلائی۔ آپ لوگ یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں، وہاں موجود مینیجر نے ناراضگی سے کہا۔ معاف کیجیے، واقعی معافی چاہتا ہوں اس سب کے لیے، ریان نے معذرت کی اور غصے سے رحمہ کو کھینچتے ہوئے باہر نکلنے لگا جب مینیجر تیزی سے سامنے آیا۔ نقصان کی تلافی کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے، ریان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی ریان نے رحمہ کو اس طرح دیکھا جیسے اسے زندہ نگل جائے گا۔ غریبی میں آٹا گیلا، اب یہ نیا بوجھ ڈال دیا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے مینیجر کی طرف رخ کیا۔ کتنا نقصان ہوا ہے؟ $150۔
مینیجر کا جواب سن کر ریان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنی سی میز کے $150؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ جی، آپ ادائیگی کریں ورنہ مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا، مینیجر نے بھی سختی سے جواب دیا۔ مل گیا سکون، $150 کا چونا لگا دیا۔ رحمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے اپنا بٹوا نکالا، مینیجر کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور رحمہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بینک سے باہر نکلا۔ میرے پاس تمہارے بھائی کی طرح حرام کی دولت نہیں ہے جو یوں لٹاتا پھروں، غصے سے کہتے ہوئے اس نے فون نکال کر ٹیکسی بک کی۔ رحمہ اپنے بھائی کا نام سن کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کے دماغ میں تیزی سے ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے تو مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب تم باقی کسر پوری کر رہی ہو۔ رحمہ کی مسکراہٹ نے اسے سر تا پیر جلا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ کامیاب رہی۔ میری بات توجہ سے سن لو، ابھی تک میری نوکری نہیں لگی اور نہ ہی فی الحال میرے پاس کوئی بچت ہے، اس لیے اپنی یہ فضول حرکتیں فوراً بند کر دو ورنہ اگلی بار میں پیسے نہیں دوں گا، سیدھا جیل جاؤ گی تم۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ سامنے رکی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ رحمہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تو پھر وہ ہسپتال کا پیسہ کہاں گیا جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کماتے تھے؟ اس کا جملہ آگ لگانے والا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مطلب کیا ہے کہ لوٹتا تھا؟ ان کا علاج کر کے اس کی فیس ملتی تھی، نہ کہ تمہارے بھائی کی طرح لوگوں کی تباہی کا پیسہ کھاتا تھا۔ رحمہ نے اسے بغور دیکھا۔ پاکستان سے نکلتے ہی اس کی زبان بہت تیز ہو چکی تھی۔ رحمہ مسکرا کر رخ موڑ گئی، جبکہ وہ اس کے مسکرانے پر دل و جان سے جل گیا۔ اور ہاں، جو کماتا تھا وہ اپنی ماں کو دیتا تھا، لیکن تمہارے بھائی کی وجہ سے اب سڑک پر آ گیا ہوں۔ رحمہ کے سر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے وہ ریان کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، آئندہ لوگوں کے سامنے میرا تماشا لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، جہاں بھی جاتی ہو میری بے عزتی کرواتی ہو۔ وہ بے بس تھا، ورنہ رحمہ کا گلا وہیں دبا دیتا۔ عجیب معاملہ تھا، وہ اس کا خیال مخلص دل سے کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچتے ہی مصطفیٰ کی دھمکی یاد آ جاتی تھی۔ گھر پہنچے تو رحمہ کمرے میں جانے کے بجائے ریان کے سامنے ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ریان غصے سے اسے گھورنے لگا۔ 5 منٹ ایسے ہی گزرے۔ وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا، ورنہ یہ لڑکی اس کی جان مزید جلا دیتی۔ میرے پیسے دو۔ یکدم ریان کی آواز پر رحمہ نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کون سے پیسے؟ وہی پیسے جو صبح مجھے لوٹانے کا کہہ رہی تھی۔ 1 دن کا کرایہ، ناشتے کا خرچہ اور تمہارا خیال رکھنے کا معاوضہ۔ اب مسکراہٹ ریان کے چہرے پر تھی۔ تم مجھ سے خود پیسے مانگ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہ آیا تو بات اسی پر گھمائی۔ ہاں، مانگ رہا ہوں، میں ایسا ہی ہوں، پیسے دو۔ اس نے 2 ٹوک کہا۔ رحمہ کی مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بیوی کا خرچہ اٹھا کر اس سے پیسے مانگتے ہو؟ ابھی بے روزگار ہو، آگے بھی بے روزگار ہی رہو گے، اسے شرم دلانی چاہیے۔ اب ریان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا اکاؤنٹ جس کے زور پر وہ اکڑ رہی تھی مصطفیٰ خالی کروا چکا ہے۔ اس نے مسکرا کر گہری سانس لی اور صوفے پر پشت ٹکاتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انداز کسی حکمران جیسا تھا۔ اسے پہلی بار مصطفیٰ کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر رحمہ کو گڑبڑ کا احساس ہوا، ساتھ ہی اپنی چرب زبانی پر شدت سے افسوس۔ میرا تم سے کوئی محبت کا رشتہ تو ہے نہیں، زبردستی کا ہے، اور پھر تم بھی بلا کی غیرت مند ہو تو میرے مال پر تو اپنی زندگی نہیں گزارو گی، ٹانگ ہلاتے ہوئے اس نے کہا۔ رحمہ نے انا ایک طرف رکھتے ہوئے مصطفیٰ کو کال ملانی چاہی، پر یہ دیکھ کر اسے سخت ملال ہوا کہ وہ اپنا موبائل توڑ چکی تھی اور اسے نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ میری ایک بار مصطفیٰ بھائی سے بات کروا دو، اس نے نرمی سے کہا۔ معذرت پیاری، میرے پاس ان کا نمبر نہیں۔ ریان کا لہجہ اس سے زیادہ شیریں تھا۔ رحمہ اسے پریشانی سے دیکھنے لگی، شاید ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا دل نرم پڑ جاتا۔ بولو۔ اچھا چلو، میں نے کل تک کے تمام خرچے معاف کیے، تم اب سے اپنا بوریا بستر باندھو اور نکلو، اس نے قطعیت سے کہا۔ رحمہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی میں یہاں کسی کو جانتی ہوں۔ ریان کی بات کو سنجیدہ لیتے ہوئے وہ گھبرا گئی۔ تو میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اپنے گھر کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے ایک نوکرانی بھی رکھنی ہے، میں ایک ساتھ اتنے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے وہ رحمہ سے دامن چھڑانے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ بیوی ہوں تمہاری، بیوی سے کون معاوضہ مانگتا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر بیوی بیوی کی رٹ لگانے لگی تھی۔ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ کیا تمہاری عزت نفس گوارا کرے گی کہ تم میرے یعنی ڈاکٹر ریان کی کمائی کھاؤ؟ اس بار وار عزت نفس پر تھا۔ رحمہ نے لب بھینچ لیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرے، پھر ریان کی پرسوچ آواز گونجی۔ رحمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں جو نوکرانی رکھوں گا تم اس کے بدلے گھر کا کام کر سکتی ہو۔
ریان کی بات سننے کے چند لمحے بعد وہ غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نوکرانی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہاں نوکرانی، اس طرح تمہاری عزت نفس بھی قائم رہے گی کہ تم اپنی محنت کا کھا رہی ہو اور میرے لیے بھی آسان ہے۔ ریان کی بات سن کر وہ لب بھیج گئی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ ریان گہرا مسکرایا۔ وہ مان گئی تھی۔ جھاڑو پوچھا، صفائی، برتن دھونا، غسل خانہ دھونا، کھانا بنانا اور میرے کپڑے دھو کر استری کرنا۔ کام گنواتے گنواتے وہ رکا۔ اور دیواریں وغیرہ تو تم خود ہی جھاڑ لو گی، مجھے دھول مٹی بالکل نہیں پسند۔ اتنے سارے کام میں نہیں کروں گی، جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو ظاہر ہے میں بھی پھر تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا صبح کا ناشتہ، تمہارے دوپہر کا کھانا، تمہارا رات کا کھانا، کپڑے، جوتے، چھوٹی چھوٹی 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے فوراً چتایا۔ رحمہ کچھ دیر کشمکش میں ہونٹ دانتوں میں چباتی رہی، ساتھ ہی درمیان میں ریان پر بھی نظر ڈال لیتی جو اسے ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے، اس نے ایک شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ لے لوں گا۔ ریان نے حامی بھری۔ اس کا ارادہ تو وہ صبح ہی کر چکا تھا۔ مجھے موبائل بھی چاہیے، اگلی ڈیمانڈ بتائی۔ ریان نے اسے گھورا۔ موبائل کچھ وقت تمہاری کارکردگی دیکھ کر دلاؤں گا، اور اب جاؤ میرے لیے 1 کپ کافی بنا کے لاؤ۔ اس نے پہلا حکم دیا اور رحمہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر اٹھ گئی۔ ابھی وقت ریان کا تھا۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ اسے اچھی طرح اس کی اوقات بتاتی۔ جس طرح وہ اسے بے سہارا سمجھ کر اپنے تابع کر رہا تھا، رحمہ نے بہت جلد اسے سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جس کیس میں تم اب ہاتھ ڈال رہی ہو وہ فہیم بلوچ سے زیادہ مشکل ہے ہادیہ۔ یہاں مدد کے لیے لیزا بلوچ نہیں ہے، انہوں نے اس کے باپ نے محتاط کیا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ اپنے باپ سے مل کر ہادیہ پولیس کے ہی پیچھے لگائے غنڈوں سے بچتی ہوئی بڑی ہوشیاری سے مصطفیٰ کی گاڑی تک پہنچی، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ جس مقصد سے گھر میں گھسی تھی وہ تو نہ ہو سکا، بلکہ اسی دن مصطفیٰ کی گاڑی سے منشیات چوری ہونے کا شک بھی اس پر آیا جس سے وہ لا علم تھی۔ ریمانڈ کے دوران اس نے اذیتیں سہیں۔ اسی دن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس شخص کو بری طرح برباد کرے گی، مگر ساتھ ہی وہ مصطفیٰ کی جانب بے اختیار کھنچنے لگی تھی۔ وہ اسے سوچنے لگی، اس کی پسند ناپسند پر بھی نظر رکھنے لگی۔ مصطفیٰ کا باورچی، جیسے مصطفیٰ نے اس لیے رکھا تھا کہ اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور کوئی اور سہارا نہ تھا، در حقیقت پولیس کا ذریعہ تھا۔ اسے صرف 2 کام دیے گئے تھے: ہادیہ سے ملاقات پر ایک چھوٹا ڈبہ دینا اور ہادیہ کے کہنے پر ایک رات کے کھانے میں نشہ آور دوا ملانا۔ اس نے وہ ڈبہ دے دی تھی، جس کے بعد وہ ایسا ہو گیا جیسے ہادیہ کو جانتا ہی نہ ہو۔ ہادیہ نے بڑی مہارت سے وہ چپس چھپا کر گھر کے مختلف حصوں میں لگائے، مگر وہ مصطفیٰ کے کمرے تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے تیزی سے کیمرے سے وہ فوٹیج ہٹا کر ریکارڈنگ کا وقت بڑھا دیا تھا۔ وہ بھی اپنی بدلتی دلی کیفیت پر جھنجھلاتی رہی، مگر ہمیشہ کی طرح اس جذبے سے ہار گئی اور دل سے اقرار پڑا کہ وہ مصطفیٰ جہانگیر سے محبت کر چکی تھی۔ مصطفیٰ سے نکاح کسی پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دل میں پنپتے جذبے اور ایک نازک لمحے کی جال میں پھنس کر اتنا بڑا قدم اٹھا گئی تھی۔ اس کے اس فیصلے پر اس کی ٹیم اور اس کے باپ کو بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر وہ بعد میں مطمئن ہو گئی، یہ سوچ کر کہ نکاح صرف مصطفیٰ کے کمرے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یہاں بھی بات پلٹ گئی جب مصطفیٰ نے اسے خود کمرے سے نکال دیا۔ لیکن جتنی دیر بھی وہ کمرے میں رہی، اس کے کروڑوں کا نقصان کر چکی تھی۔ وہ فائل جس کی وجہ سے اس کی فیکٹری سیل ہوئی، اس کی اہم تفصیلات یاد کر کے ٹیم تک پہنچانا ہادیہ ہی کا کام تھا۔ اس کے والد نے اسے ہمیشہ خود اعتمادی اور خود سے فیصلہ لینے کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نصیب پر یقین رکھتے ہیں، فیصلہ کرنے والوں پر نہیں۔ انہوں نے ہادیہ کو سمجھایا تھا کہ غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو ہمت مت ہارنا، مگر یہ ملال نہیں رہنا چاہیے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتے ہوئے بھی ضائع کر دیا۔ ہادیہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ کاش کا لفظ ہمیشہ زندگی میں ناشکری کا باعث بنتا ہے۔ دل نے سرگوشی کی کہ کاش یہ وقت تھم سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کھڑی ہوئی اور کچن میں داخل ہوئی۔ سر میں درد محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ مصطفیٰ، اس کی آنکھ لگے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر حدت بھرا گرم لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے مصطفیٰ کو پایا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے اپنی بند مٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ کے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کافی لمبی اور گہری نیند سوتی ہو؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ کب آئے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں معلوم، تمہیں دیکھتے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ ہادیہ اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگی جو کافی گہری تھی۔ جھکے کندھے، مضطرب آنکھیں، وہ 100 بار قسم اٹھانے کو تیار تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اگر اس کی نظروں سے دیکھا جاتا تو دنیا کا سب سے حسین مرد تھا۔ کچھ چاہیے؟ اپنا ہاتھ نرمی سے مصطفیٰ کی مٹھی سے نکالتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ ہادیہ جہانگیر چاہیے۔ اس کا انداز دلکش تھا اور لہجہ دل فریب۔ میں آپ کی بیوی ہوں تو میرا نام ہادیہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔
ہادیہ جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ دل میں مچلتا یہ سوال پرانا تھا، پر موقع ابھی صحیح ملا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی بات کا رخ موڑ گئی۔ مجھے ہر اس نام سے محبت محسوس ہوتی ہے جس کے آگے جہانگیر لگتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہادیہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ شخص بھی تو اپنے آپ میں ایک پہیلی ہی تھا۔ اب میری بات کا جواب دو، کیا مجھے ہادیہ جہانگیر مل سکتی ہے؟ دوبارہ پوچھا۔ ہادیہ جہانگیر آپ ہی کی تو ہے، جتا کر کہا۔ نہیں، مکمل چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اب تمہاری رخصتی چاہتا ہوں ہادیہ، تمہیں مکمل اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ ہادیہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہادیہ اپنے سامنے اس کی پھیلی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ اگر ساتھ قبول ہے تو تھام لو ہاتھ۔ وہ اسے خاموش دیکھتے دوبارہ بولا۔ وہ منتظر تھا اس کا ہاتھ تھامنے کا۔ وہ اس کا اپنی گود میں پڑا ساخت ہاتھ دیکھنے کے باوجود اس کے سامنے سے ہاتھ ہٹانے کو راضی نہ تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھوما، وہی خواب جو اس نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا، جب تمام راستے بند تھے اور مصطفیٰ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ کل دیکھا گیا خواب تعبیر بن کے سامنے آیا تھا۔ مصطفیٰ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کا وقت لگا تھا جب ہادیہ نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کی ہتھیلی پر رکھ کر سر جھکا دیا تھا۔ مصطفیٰ کے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھولتا، اپنے ہاتھ میں ہادیہ کا ہاتھ دیکھتے یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے مصطفیٰ جہانگیر تمہارا، اپنی ذات سے تمہاری ذات تک کے تمام اختیارات میں نے تمہیں سونپے۔ ہادیہ کی ناک کو نرمی سے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار کھینچ گیا۔ چند لمحے بعد وہ ہادیہ کو بازوؤں میں اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد مصطفیٰ جنید کے ساتھ ڈاکٹر ریان کے گھر پہنچا۔ اس نے ریان کی والدہ کے سامنے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی اور انہیں صدمے سے چھوڑ کر ان کے سامنے نیو یارک کی فلائٹ کی ٹکٹ اور ایک فون نمبر رکھ کر چلا گیا۔ وہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نکل آیا۔ جنید شدید حیران تھا۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ مصطفیٰ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ چاروں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے جب مصطفیٰ نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے جنید کو مخاطب کیا۔ جنید؟ جی سر، جنید تابعداری سے بولا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جنید، کل تم نیو یارک جا رہے ہو۔ سب نے نہ سمجھی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ لیکن سر، میرا کام یہاں ہے، اس نے احتجاج کیا۔ تمہارا کام وہاں ہے، تم رحمہ پر نظر رکھو گے۔ وہ ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ریان کی امی ریان کے پاس جا رہی ہیں، میں رحمہ کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جنید کے نیو یارک جانے کا سن کر مہر سے اگلا نوالا نہیں لیا گیا۔ وہ خاموشی سے کبھی مصطفیٰ کو تو کبھی جنید کو دیکھنے لگی۔ اور سر آپ؟ میں آپ کو اکیلا، جنید نے کہنا چاہا مگر مصطفیٰ نے بات کاٹ دی۔ میں اب بھی اکیلا ہی کام کر رہا ہوں جنید، تم میری فکر مت کرو، اپنی پیکنگ کرو۔ وہ کہتے ہی دروازے کی طرف بڑھا۔ قدم دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ جنید کی آواز پر وہ رک گیا۔ وہ پہلی بار مصطفیٰ کے فیصلے سے اختلاف کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اب تک تو اعتبار ہو جانا چاہیے تھا سر آپ کو مجھ پر، وہ دکھ سے بولا۔ مصطفیٰ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر واپس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جنید نے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں بھی اب یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے تم پر اعتبار کر لیا ہے۔ میرے لیے ان منشیات اور باقی تمام معاملات سے بڑھ کر رحمہ ہے۔ وہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور میں اسے تمہاری ذمہ داری بنا رہا ہوں جنید۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا بھی تو تم رحمہ کو تنہا نہیں کرو گے، اس کے پیچھے ایک بھائی کی طرح سہارا بن کر رہو گے۔ جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سی تھپکی دی اور باہر نکل گیا۔ جنید نے لب بھینچے اور آنکھوں میں آنے والی نمی کو اندر اتارنے کی کوشش کی۔ نہ جانے اچانک سب کچھ کیسے اتنا بگڑ گیا تھا کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، جبکہ مہر پلیٹ پر سر جھکائے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی اندر دھکیل رہی تھی۔ زبان تو جیسے وہ بہت پہلے ہی کاٹ چکی تھی، مگر آنسوؤں پر اختیار نہ رہا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے چند منٹ بعد ہی جنید بھی نکل گیا، جبکہ ہادیہ چاول سے بھرا چمچہ منہ میں رکھتی مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے دن جنید کو جانا تھا، اس لیے رات ہی اس نے تہہ خانے میں پڑے ناصر اور فرحان کی نیم مردہ وجود کو دوسرے ٹھکانے پر منتقل کر دیا۔ منشیات اور باقی مال تہہ خانے میں رکھ دیا۔ فی الحال سب سے محفوظ جگہ یہی تھی۔ اگلے دن جنید اسی فلائٹ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا جس سے ریان کی والدہ جا رہی تھی۔ آج پھر آلو؟ ریان غصے سے جھنجھلایا۔ اگر پکانا آتا ہے تو خود پکا لو، نخرے مت کرو۔ ہاں تو مجھے کیسے آئے گا کھانا بنانا؟ میں ڈاکٹر ہوں، باورچی نہیں۔ آج پھر سامنے آلو بنے دیکھ کر ریان کا دماغ گھوم گیا۔ تو میں بھی کسی باورچی کے خاندان سے نہیں ہوں، اور یہ ڈاکٹری کا تانا کسے دے رہے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں کم پڑھی لکھی ہوں اور تم زیادہ؟
اس نے تنک کر کہا۔ وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہی تھی۔ صبح سے رات کے 9 بج چکے تھے اور وہ اس وقت گھر لوٹا تھا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد کرنے لگی ہے، اسی لیے اپنی بوریت کا بدلہ آج پھر آلو بنا کر نکالا تھا، ورنہ گوشت کا سالن بنانے کی تیاری کر رکھی تھی۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو، کم پڑھی لکھی تو نہیں پر دماغ سے فارغ لڑکی ہو، گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے رحمہ کوئی جواب دیتی ڈور بیل بجی۔ ریان اسے گھورتا دروازے کی طرف گیا، جبکہ رحمہ بیزارگی سے منہ بنا کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب انتظار کی گھڑی لمبی ہوئی تو وہ خود بھی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ریان کی سانس رک سی گئی۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ ہوش تب آیا جب وہ آگے بڑھ کر ریان کے سینے پر سر رکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ اپنے آنسو روکتے ہوئے انہوں نے ریان کے چہرے کو چوما، وہ بھی نم آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ بنا کسی سوال کے انہیں دیکھنے لگا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ریان کون ہے؟ رحمہ جو بے وجہ ریان سے بحث میں مشغول تھی، جو اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا، دروازے کی گھنٹی سے خلل پڑنے پر وہ چڑچڑاتی ہوئی دروازے تک آئی اور چند قدم دور ہی ٹھہر گئی۔ دروازے پر ایک نفیس آسمانی رنگ کا شلوار قمیص پہنے، سر پر دوپٹہ لیے پروقار خاتون کھڑی تھیں۔ اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ ریان کی والدہ تھیں۔ ان کے نقش ریان سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی نظریں ریان سے ہٹ کر رحمہ کی طرف گئیں، پھر ریان کو دیکھا۔ لمحے بھر میں ہی رحمہ کی ان کی ناگواری بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ ریان جو ان کے گلے لگ کر ان کے ہاتھ چومتا ان کے ہونے کا یقین کر رہا تھا، ان کی نظروں کے تعاقب کے بعد سوالیہ نظروں سے رحمہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش پیچھے کھڑی تھی۔ یہ رحمہ ہے امی، میری بیوی اور آپ کی بہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور رحمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ رحمہ مسکرا کر ریان کو دیکھتی اس کی والدہ کی طرف مسکرانے لگی۔ جس خوبصورتی سے ریان نے اس کا تعارف کروایا تھا، اسے اپنا آپ قابل عزت لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی اور ریان کے مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹ سکڑ گئے جب وہ سر سے رحمہ کو نظر انداز کرتی ایک افسوس بھری نگاہ ریان پر ڈال کر اندر بڑھ گئیں۔ ان کی نظروں میں چھپا طنز رحمہ کو ساخت کر گیا۔ اس نے نظریں جھکا گئیں، یعنی یہاں بھی اسے مصطفیٰ کی بہن کی حیثیت سے پرکھا جا رہا تھا، ریان کی بیوی کی حیثیت سے نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی خوش فہمی مٹی میں مل گئی تھی جب ریان بھی اسے نظر انداز کیا، اس کے گرد سے بازو ہٹاتا اندر اپنی ماں کے پیچھے چلا گیا۔ رحمہ نے ضبط کرتے کھلا دروازہ بند کیا۔ اسے شدت سے مصطفیٰ کی یاد آنے لگی۔ ایک ہی تو رشتہ تھا جہاں وہ اپنے لیے محبت، نرمی اور احساس محسوس کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی دور جا چکا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے خود بھی اندر چلی گئی۔ ریان اپنی والدہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ رحمہ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پر رونق مسکراہٹ تھی جو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی پر ریان کی والدہ ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ریان کی نظریں بھی ایک بار پھر اس پر تھیں۔ رحمہ بنا کچھ بولے سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب تک اس کی زندگی جتنی آسان تھی اب اتنی ہی مشکل ہونے والی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی مصطفیٰ کو واپس بلائے گی یا خود چلی جائے گی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اکیلے کمرے میں بیٹھی رہی تھی جب باہر سے ریان نے اسے پکارا۔ اسے اس پکار کی توقع نہیں تھی کہ وہ اسے پکارے گا۔ جی؟ ریان کی والدہ سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ اسے بے وجہ ان کے سامنے شرمندگی سی ہو رہی تھی، جبکہ ریان تو اس کے جی کہنے پر ہی غش کھا کر گرنے کو تھا۔ میں کھانا لینے جا رہا ہوں، تم جا کر امی کے ساتھ بیٹھو اور ان کا دل بہلاؤ۔ اس نے لاؤنج میں رکھے 4 کرسیوں والے ڈائننگ ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ رحمہ اس بات میں سر ہلا کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ریان اپنی ماں کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ رحمہ کو دیکھنے میں، اس کا جائزہ لینے میں اتنی مصروف تھیں کہ ریان کی بات سن ہی نہ سکی۔ امی، میں کھانا لینے جا رہا ہوں، پھر کافی ساتھ۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا؟ ریان کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے حقارت سے پوچھا۔ ریان نے رحمہ کی جانب دیکھا جو اس کی والدہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے دعا کی کہ رحمہ اس کی ماں سے بدتمیزی نہ کرے۔ نہیں، پکانا آتا ہے، ان کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے ہوئے رحمہ نے کہا۔ کیا پکانا آتا ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ رحمہ کو بغور دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھی لڑکی انہیں معمولی صورت کی لگی، جبکہ وہ اپنی بہو خوبصورت چاہتی تھی جس کی مثال چاند کی دی جائے، لیکن یہ قابل قبول صورت بھی قبول تھی اگر وہ مصطفیٰ کی بہن نہ ہوتی تو۔ آلو انڈا یعنی نہیں آتا؟ خیر چھوڑو، تم سے توقع تھی بھی نہیں۔ ریان، باہر کا کھانا کھا کر تمہاری صحت خاصی متاثر ہوئی ہے، اب جب میں آ گئی ہوں تو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، گھر میں سامان لا دو، میں خود بناؤں گی، ایک جتاتی نظر رحمت پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ریان نے ماں کی بات سنتے رحمہ کو دیکھا جس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لب بھینچے سر جھکا گئی تھی۔ اسے اس خاموشی کی توقع نہیں تھی۔
پر خوشی ضرور ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کی ماں سے بدزبانی کرتی تو شاید چڑھنے سے پہلے ہی رحمہ کی محبت کا نشہ اتر جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے امی، میں گھر کا کھانا ہی کھاتا ہوں، اور اس کو تو یہ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کر سیکھ رہی ہے، آگے بھی سیکھ جائے گی، بس تھوڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ رحمہ نے حیرت سے سر اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ہر لمحے اس پر تانے کسنے والا کیسے اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کی والدہ بھی بغور سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں امید نہ تھی کہ ریان اس لڑکی کی حمایت کرے گا جس کے سبب اس کی ماں نے اتنی ذلت اٹھائی اور خود ریان بھی برا بنا۔ جنید کو گئے ہفتہ ہونے والا تھا۔ مصطفیٰ اپنی میٹنگز میں مصروف تھا۔ آج ہادیہ کو اپنا آخری کام سر انجام دینا تھا۔ اسے اپنے آنے والے کل سے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اسے یہ قدم اٹھانا تھا۔ اس نے باورچی سے کہہ کر مزید وہ چپس منگوائے جو اسے آج مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کمرے میں جگہ جگہ چھپا کر لگانے تھے۔ آج تمہاری زبان قابو میں کیسے رہی؟ کمرے میں اپنا بستر درست کرتے ریان نے ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کرتی رحمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چونکہ دوسرا کمرہ ریان کے والدہ کے زیر استعمال تھا، اس لیے مجبوری میں ان کو ایک کمرے میں ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کی امی ہیں، وہ سادگی سے بولی اور شانے اچکا گئی۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی ماں کی عزت ساز سمجھ کر رہی تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کی باتیں برداشت کر لو گی، وہ سچائی سے بولا۔ کھانے کے دوران بھی اس کی امی نے بہت سے تلخ تانے دیے تھے جسے وہ خاموشی سے برداشت کر گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے برداشت تو نہیں کیا، مجھے ان کا بولنا برا نہیں لگا۔ وہ سست روی سے چلتی بیڈ کی دوسری طرف آئی اور درمیان میں تکیہ رکھنے لگی۔ آپ نے میری حمایت کیوں کی؟ موقع دے کر دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ حمایت نہیں، وضاحت دی ہے۔ اب تم میرے نام سے منسوب ہو، تمہیں سپورٹ کرنا لازم ہے مجھ پر۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ رحمہ بھی بیڈ کے کنارے لیٹی روشن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی مصطفیٰ بھائی کی وجہ سے میری فکر نہیں کر رہے تھے؟ اس کے چہرے سے لاکھ چھپانے کے باوجود خوشی واضح تھی۔ ریان اسے دیکھنے لگا، آنکھوں میں شرارت ناچی۔ ظاہر ہے تمہارے بھائی کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں، ورنہ کبھی نہ کرتا، مجھے اپنی جان عزیز ہے، سنجیدگی سے کہا۔ البتہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ وہ رحمہ کے بدلتے انداز دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گیا تھا اور اپنے اندر کی بدلتی کیفیت بھی سمجھ گیا تھا، جبکہ رحمہ اس کے الفاظ پر غور کرتی آنکھوں میں شرارت کا عنصر دیکھ ہی نہ سکی۔ اور اگر مصطفیٰ بھائی کا ڈر نہ ہوتا تو؟ یہ پوچھتے ہی اس کے اندر پنپتے نئے جذبات کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ تو میں تمہیں کبھی اتنا برداشت نہ کرتا، بلکہ میں تمہیں پہلی فرصت میں، وہ کہتے کہتے رک گیا اور کوہنی کے سہارے اونچا ہوتے ہوئے رحمہ کو دیکھا۔ پہلی فرصت میں کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ چھوڑو یار، جو ہو نہیں سکتا وہ سوچنا کیوں؟ اب اتنے اچھے نصیب کہاں؟ وہ سرد آہ بھرتے کروٹ بدل گیا اور رخ بدلتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ دبائی، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھی رحمہ اپنی بے وقوفی پر تلخی سے مسکرا دی۔ بندوق کے زور پر شادی تو ہو سکتی ہے، پر محبت نہیں۔ مصطفیٰ تیزی سے ہادیہ کی جانب آیا اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ اس کے جسم میں واضح کپ کپی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا، اپنی زندگی کے لیے نہیں، پر اب اس کے پاس اس خوف کی ایک اہم وجہ تھی، اور وہ تھی ہادیہ جہانگیر۔ وقت کم تھا، وہ ہادیہ کے پاس آیا، اس کے سرہانے بیٹھا۔ وہ رات کو جاگنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اس کے باوجود سو گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کو دیکھتے ٹھہر سا گیا، نم ہوتی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ ہادیہ سے دور جانے کا خیال ہی خوف زدہ کر رہا تھا، اور جتنے غلط کام وہ کر چکا تھا اس کا ڈرنا جائز تھا۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور اپنا ماتھا ٹکا کر رونے لگا۔ ہادیہ، جس کی نیند ابھی گہری نہ ہوئی تھی، چونکتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ وہ آج مصطفیٰ کے ساتھ جاگتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت اسے حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ، ہادیہ نے اسے روتے دیکھ کر حیرت سے پکارا۔ نہ جانے آگے کیا ہوگا ہادیہ، دوبارہ لوٹنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں؟ وہ ہادیہ کے ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولا۔ ہادیہ کا دل بھی خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھے گئی، سب کچھ خود اپنی مرضی سے کرنے کے باوجود وہ ڈر رہی تھی۔ کیا ہوا مصطفیٰ؟ مصطفیٰ کو خاموش ہوتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ پولیس گھر میں داخل ہو چکی ہے، جلد مجھ تک پہنچتی ہوگی، سب کچھ اب تک حراست میں لے چکی ہوگی، وہ ہادیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ کسی بھی وقت پولیس پہنچ سکتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ منشیات اور باقی تمام ثبوت پولیس تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ پہنچانے والی وہ خود تھی۔ اپنے کھیلے گئے کھیل پر وہ خود پریشان ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ کے گال پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنے ہی لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کسی نے بری طرح دھڑدھڑایا، جیسے توڑ دے گا۔ پورے گھر میں پولیس چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ تمام ملازمین کے کھانے میں نشہ آور دوا ملائی گئی تھی، اور موقع پاتے ہی اگلے پچھلے دونوں دروازوں سے پولیس داخل ہوئی۔ سب سے پہلے بیسمنٹ میں چھاپا مار کر بھاری تعداد میں منشیات برآمد کی گئیں۔
پورے گھر میں تیزی سے پھیلتی پولیس سارے کمروں میں داخل ہوتی تلاشی لے رہی تھی، ساتھ گرفتار بھی کر رہی تھی۔ ایس ایچ او اور 2 انسپکٹر مصطفیٰ کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، جبکہ ڈی ایس پی اسلم دوسرے اور باقی دوسرے کمروں کی جانب۔ 18 سپاہیوں کی یہ ٹیم 5 منٹ کے اندر اندر مصطفیٰ کے فرار کے تمام راستے مسدود کر گئی تھی۔ ڈی ایس پی کچن سے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر نیم اندھیرا تھا، بیڈ پر ایک وجود لیٹا ہوا تھا۔ ان کی لائٹ کھولنے پر وہ چونک کر اٹھی۔ وہ ایک لڑکی تھی، ہاتھ اوپر، کوئی ہوشیاری نہیں۔ لڑکی پر بندوق تان کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ پیچھے لیتی ٹی شرٹ درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی جب دوسری لڑکی غسل خانے سے نکلی۔ اسلم کی بندوق اس کی جانب بھی اٹھی، لیکن بندوق پر پکڑ ڈھیلی ہو گئی اور آنکھیں بے یقین ہو گئی۔ سامنے کھڑی مہر کی حالت بھی یہی تھی۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنے باپ سے اس کا کبھی سامنا ہوگا۔ سارے جذبات جیسے پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ چکے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنی نظریں جھکا کر ہتھیار ڈال گئی۔ اپنی بیٹی کو مجرم کے روپ میں دیکھتے ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مہرو، بے یقینی سے پکارا۔ ان کی پکار میں ایسی تڑپ تھی کہ مہر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ تم زندہ ہو؟ وہ قریب آتے ہوئے بولے، آنسو چہرے پر لڑکنے لگے۔ میں اور تمہاری ماں سمجھتے تھے کہ تم، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ابھی وہ 2 قدم اور قریب آئے۔ پیچھے موجود لڑکی جو بھاگنے کی غرض سے اسلم پر وار کرنے آگے بڑھی تھی، لمحے میں زمین پر کراہتی گری۔ جب مہر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے لات ماری، اسلم کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے چھوٹے بھائی سے بھی لڑائی میں ہار کر روتی تھی، وہ آج ایک پروفیشنل فائٹر کی طرح مار رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ اب کہ ان کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ مہر یہاں کیسے آئی تھی؟ اس کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ یہاں زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے ہے۔ جبکہ ان کے سرد لہجے پر مہر نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر تلخی سے مسکرائی۔ ابھی صرف مصطفیٰ کے گھر میں موجودگی نے ان کی محبت سلا دی تھی، لہجہ اور انداز بدل دیا تھا۔ تو جب انہیں بابر مشتاق کے ساتھ گزرا اس کا عبرت ناک وقت معلوم پڑتا تو شاید اگلے لمحے ہی اسے ہاتھ میں پکڑی بندوق سے گولی مار دیتے۔ کام کرتی ہوں مصطفیٰ جہانگیر کے لیے، اس کا کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اسلم نے اس کے منہ پر مارا۔ وہ چہرہ جھکائے کھڑی رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ انجانے میں صحیح، پر اس کی اس حالت کے پیچھے وجہ آپ ہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ان تڑپتے لمحوں میں ہر پل ان کا انتظار کرتی تھی، پر وہ نہیں آئے۔ کیوں نہ آئے؟ لیکن اس نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ وہ بہت مشکل سے مضبوط ہوئی تھی، اب نرم اور کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے ان کے تھپڑ کا جواب دیے بغیر واپس ہاتھ اوپر کیے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ لڑکی ان کی مہرو تو نہیں تھی، وہ تو ان کی ڈانٹ پر آنسوؤں سے روتی تھی اور آج تھپڑ کھا کر بھی پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر پر بندوق تانی اور باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر لاؤنج میں آئے۔ ساتھ آئی لیڈیز کانسٹیبل نے ہتھ کڑی پہناتے پولیس وین میں بٹھایا۔ اسے چھوڑ دو، میری بیوی کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ ہادیہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہناتے دیکھ وہ چیخا، جبکہ ہادیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر مصطفیٰ کی کسی بات کا جواب دیے بغیر ہادیہ کو بھی پولیس وین میں بٹھا دیا گیا۔ مصطفیٰ کو حراست میں لینے کے بعد گھر کو سیل کر دیا گیا۔